بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 11. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہجا. کیا کرتے ہیں؟ پھر رواں، پھر جیسے آنتا. تیسرے نمبر پر کیا کریں گے؟ وقف. آنت. ٹھیک ہے. یہاں مزید جو قاعدوں کا اجرا بھی کریں گے. وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان. اور نون پر قاعدہ کیا ہے؟ نون کے قاعدے پہلے ایک ناز کیے تھے. یہاں پر نون پر کیا کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو. شاباش. ٹھیک ہے، تاکہ سننے والوں کو بتائیے کہ تم کچھ آتا بھی ہے. شاباش. کون سا قاعدہ ہے؟ شاباش. اور وقت بالاسکان آخری حرف کو ساکن. اس کی مشق بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی ترتیب میں بھی تھی یہاں پر بھی جی. ای دی دی وقف عید. یہاں دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ. عید اکثر عید ہو جاتا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ عید. عید. تو یہاں پر وقت کون سا؟ شاباش. بعدو وقف بعد. اور کیجیے گا جہاں دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں عین اور تو اکثر غلطی کیا ہوتی ہے؟ پہلا ساکن اس میں متحرک ہو جاتا ہے اور پڑھتے ہیں بعد کو بعد. کیسے؟ بعد. عین پہ زبر آ گئی. عید. تو اس میں دو ساکن وقف میں جب اکٹھے ہو جائیں تو کیا غلطی ہوتی ہے؟ پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے. بولیں پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے. اور مثال جیسے عام اردو زبان میں ہم کہتے ہیں جی شب قدر. بولیں اور لیلۃ القدر. حالانکہ ہے کیا؟ قدر. دال بھی ساکن اور لیکن دال پر کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے. یہ غلطی بتا رہا ہوں، ممکن ہے غلطی. دو ساکن اکٹھے ہوں وقت کی حالت نہیں ہوتے ہیں تو پہلا ساکن کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک. پریکٹیکل سمجھ آ رہی بات؟ جی. جیسے خیر من الف شہر. اکثر شہر تو ہاں پہ کیا ہوگی؟ زبر آ گئی نا. سمجھ آ گئی غلطی؟ اس غلطی کا خاص خیال رکھنا. ایک غلطی یہی ہے. باپوشا وقف بطش وقف بال سعی وقف سعی. ادائیگی پر توجہ دینی ہے خاص. یہاں بھی جا کا خیال رکھنا ہے اور سعی نہ ہو جائے. سعی. دوسری غلطی بھی آگے میں بتانے لگا ہوں. کنتو وقف کنت. یہاں تا کی آواز بس اوقات سنائی نہیں دیتی. وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اگر کریں گے کنت وہ تو پھر کل ہو گیا. یہ تو ہونا نہیں چاہیے. تو بالکل سانس تھوڑی سی آواز سانس ورنہ وہ بھی اکثر رہ جاتے ہیں. یہ آگے اور واضح مثالات عرض کرتا ہوں. لستا وقف لست. امرین وقف امر بودن. اور آپ پہ ہونٹ گول نہیں کرنا ہے. اکثر کہتے ہیں باؤ. ہونٹ گول کریں گے تو راہ پر پیش بن جائے گی. باؤ
گئی؟ خاص خیال رکھنا ہے موٹے حروف پر ہونٹ گول نہیں کرنا، ورنہ بعض جگہ پہ موٹے حروف پہ ساکن پہ جب گول کریں گے ہونٹ تو کس کی آواز آئے گی؟ پیش. تو ساکن متحرک ہو جائے گا، لہن جلی بن جائے گی. ساکن کیا ہو جائے گا؟ متحرک، لہن جلی بن جائے گی. باؤ باؤ دن وقف باؤ دا جم حبل وقف. توجہ والا ہے حبل باب کلکلا لام کی آواز بھی آئے حبل خسرین خسر خلق سبق اب اگلا حرف آپ پڑھیں. جی شاباش. جی بچوں کیا غلطی ہے؟ نون کی آواز یہی بات سمجھا لیجیے. جی آپ پڑھیے. جی وقت کیسے؟ شاباش. جی نون کی آواز شاباش. ابھی بھی تھوڑی آ رہی ہے. جی اور کوئی پڑھے؟ جی عمر نون کی آواز. اچھا اب ویسے تمام کو یہ چیز محسوس ہو گئی. کوئی اور پڑھے گا؟ جی آپ پڑھیے. شاباش. شاباش. نون کی آواز اور کیجیے گا. اچھا اب سمجھ میرے کر دیکھیے گا. پہلی ایک غلطی سمجھ آ گئی. دو ساکن اکٹھے ہوں تو پہلا ساکن سمجھ آ گئی. دوسری غلطی نوٹ کیجیے گا کہ جب دو ساکن اکٹھے ہوں تو دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے. اس کی آواز نہیں آتی. اس کی آواز نہیں آتی. جیسے آپ کے سامنے تجربہ شا نون. اب غلط وقت کیا؟ شا نون کی آواز نہیں. اچھا پھر یہ جو نون کی آواز نہیں آ رہی دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ رہا ہے، جس کی یہ غلطی ہوگی وہ غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرے گا. کیسے کہ غور کیجیے گا. شاہ نون پڑھا وقف کیا تو کیا پڑھا؟ اچھا اب نون کی آواز تو نہیں آئی لیکن سب غور کریں نون کے مخرج سے زبان لگی ہے. جی بچوں بتاؤ. نہیں بتائیں زبان سے بتائیں لگی ہے. اچھا اب پڑھنے والا ذہنی طور پر مطمئن ہے کہ میری زبان سے لگی، میں نے پڑھا ہے، آواز کوئی نہیں ہے. جبکہ تجوید اور تلفظ کا تعلق کس سے ہے؟ آواز سے. لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا، باہر نکلنا. نکلا ہی نہیں تو ادا کیسے ہو؟ ہاں سمجھ گئے بھائی؟ ہاں جی. اسی طرح پڑھتا ہے شاہ کیسے؟ والفجر والعصر. اب عصر را کے مخرج سے زبان آواز کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ غلطی اتنی عجیب سی پوشیدہ ہے کہ اس سے غلطی ہوگی اور مانے گا نہیں کرتا. نہیں میں تو پڑھ رہا ہوں لیکن آواز نہیں آئی. شاباش. تو دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے. پریکٹیکل سمجھ آ گئی. اب اس کی پریکٹس مشق کرنی ہے کہ دوسرا ساکن پڑھنے سے نہ رہے. کیسے پڑھیں گے صحیح؟ شا. مائک پر آواز آئے شا. اور سے سنیے گا 2 مرتبہ پڑھتا ہوں صرف سنیں، پڑھے نہیں کوئی بھی. توجہ سے شا شا. اب پڑھیے شا ورنہ شان ہو جائے گا. شان وہی پہلا ساکن متحرک ہو جائے گا. شان شان قادر. سمجھ آ گئی بات؟ تو اسی طریقے سے یہ ایک صفحہ
ایک صفحے کی جو ہے نا مشق کرنی ہے. اس کے اندر آگے کچھ اخفاقی حروف ہیں، اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا.